لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سلسلہ ہے تاریخی واقعات کو جاننے سمجھنے کا، اور آج ہم جس تاریخی اوراق میں سے جس تاریخی بات کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فتح مکہ کا ایک روشن باب۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 1442 سن ہجری ہے۔ 17 رمضان المبارک کو یوم الفرقان، یوم بدر کا واقعہ ہوا تھا، جس میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے جھنڈے کو وہ شان و شوکت عطا فرمایا کہ پھر تب سے لے کر آج تک اسلامی جھنڈے کو الحمدللہ جھکنا دیکھنا نظر نہ پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے علم کو اور مزید سے مزید سر شان و شوکت عطا فرمائے۔ فتح مکہ کے روشن ابواب میں سے ایک باب ہے فتح مکہ کے دن جو آقا کریم کا حلم، آقا کریم کی بردباری، آقا کریم کے معاف کرنے کی عادت، آقا کریم کی چشم پوشی کی جو ادا ہے، الحمدللہ وہ فتح مکہ کے دن بخوبی نظر آیا تھا۔ آج ہمارا موضوع ہے فتح مکہ اور رسول اللہ کا حلم۔ توجہ کے ساتھ اس بیان کو سنیے، انشاءاللہ معاف کرنے کی جو ادا آقا کریم علیہ السلام کی ہے اس کا ایک بہترین باب آپ کو الحمدللہ علم حاصل ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس شے میں نرمی ہو وہ آراستہ ہو جاتی ہے، اور جس چیز سے نکال دی جائے وہ عیب دار ہو جاتی ہے۔ یہ آقا فرماتے ہیں جس شے میں نرمی ہو وہ آراستہ ہو جاتی ہے، سج جاتی ہے، سنور جاتی ہے، اور جس چیز سے نکال دی جائے وہ عیب دار ہو جاتی ہے۔ مسلم شریف صفحہ نمبر 1073۔ سیرت نبوی کی ورق گردانی یعنی مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نرمی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کا حصہ تھا، جیسا کہ فتح مکہ کے باب میں اس کا واضح ثبوت نظر آتا ہے۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ سے تقریباً 10,000 کا لشکر جرار ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ سے ایک منزل کے فاصلہ پر مقام مر الزہران میں پہنچ کر اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوج کو حکم دیا کہ ہر مجاہد اپنا الگ الگ چولہا روشن کرے۔ ادھر حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مر الزہران آ پہنچے اور دیکھا کہ میلوں تک آگ ہی آگ جل رہی ہے۔ یہاں پر انہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت گویا پکار کر کہہ رہی تھی، ڈرو نہیں، یہ دنیا کے سلاطین نہیں بلکہ رحمت للعالمین کا دربار کرم ہے۔ حضرت ابو سفیان اور ان کے ساتھی کلمہ پڑھ کر آغوش اسلام میں آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلم و کرم دیکھیے کہ آپ نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی جو پہلا حکم جاری فرمایا اس کے ہر لفظ میں رحمتوں کے سمندر موجیں مار رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، سیاہ رنگ کا امامہ سر اقدس سے برکتیں لے رہا تھا، چاروں طرف مسلح لشکر حاضر خدمت تھی، لیکن اس قدر جاہ و جلال کے باوجود شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ سر جھکائے سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ زرقانی علی المواہب جلد نمبر 3 کے صفحہ 432 اور سیرت مصطفیٰ کے صفحہ نمبر 433 میں یہ روایت موجود ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، فخر و غرور شیطان کی طرف سے ہے۔ جو شخص اس آفت میں مبتلا ہو وہ تائید الہی سے محروم رہتا ہے۔ آج اگر کوئی معاشرے میں کسی حد تک مقام حاصل کر لے تو وہ اپنی کم ظرفی کے سبب اپنی زبان اور طرز عمل سے بڑائی جتانے پر اتر آتا ہے اور اس کے دل سے عفو و درگزر کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بندے کو اس موقع پر عاجزی ہی کرنی چاہیے کہ معاشرے میں اسے اچھی نگاہ سے دیکھا جانا اللہ کا فضل ہے اور شکر کا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ حرم الہی میں داخل ہوئے، کعبہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کیا اور نماز ادا فرمائی، پھر باہر تشریف لے آئے۔ مسلمانوں کے علاوہ ہزاروں کفار و مشرکین کا مجمع بھی موجود تھا۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ہزاروں کے مجمع پر ایک نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سرداران قریش سر جھکائے لرزاں و ترساں کھڑے ہیں۔ شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی
رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کی منظر کشی کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، ان ظالموں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستوں پر کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، وہ بے رحم بھی تھے جنہوں نے دندان مبارک کو شہید کر ڈالا تھا، وہ خون خار بھی تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام پر قاتلانہ حملے کیے تھے، وہ ظلم و ستم ڈھانے والے بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا، وہ آپ کے خون کے پیاسے تھے، حضور علیہ السلام کے پیارے چاچا حضرت امیر حمزہ کے قاتل اور ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے اسی مجمع میں موجود تھے۔ آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں کھڑے کھڑے کانپ رہے تھے۔ اسی عالم میں شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر رحمت ان جفاکاروں کی طرف متوجہ ہوئی اور ایک سوال پوچھا جس نے ان پر لرزہ طاری کر دیا۔ فرمایا، اے گروہ قریش، تمہارا کیا خیال ہے میں تم سے کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے امیدوں میں ڈوبے لہجے میں عرض کی، نظن خیرا، ہم حضور سے خیر کی امید رکھتے ہیں، آپ نبی کریم ہیں اور اللہ پاک نے آپ کو قدرت عطا فرمائی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آج تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہی تھی، آج میری طرف سے کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، جاؤ میری طرف سے تم سب آزاد ہو۔ غور کیجئے، اپنے ایسے سنگین دشمنوں کو، ایسے جان کے خون کے پیاسے دشمنوں کو ایک لفظ میں ایسا معاف کر دینا، الحمدللہ یہ ہمارے آقا کریم کی ایک عظیم شان تھی۔ سیرت مصطفیٰ کے صفحہ 438 سے 440 کے اندر اور مدارج النبوت کے جلد نمبر 2 میں کے 489 سے 490 صفحہ میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ عفو درگزر کا جو بے مثال مظاہرہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کفار مکہ اس شان رحمت کو دیکھ کر جوک در جوک بڑھ کر حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ وہ تلواریں جو کل تک اسلام کی مخالفت میں برسر پیکار تھی، اب وہ اسلام کی عظمت کا ڈنکا بجانے کے لیے چمکنے لگی۔ رسول اللہ علیہ السلام کا اپنے سخت ترین دشمنوں کے ساتھ یہ رویہ حلم و بردباری کی عمدہ مثال تھا۔ آپ کا یہی طریقہ کار ان کی ہدایت کا باعث بنا۔ رحمت دو عالم علیہ السلام کی سیرت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو کمال انسانیت کا آئینہ دار نہ ہو۔ معاشرے کی تعمیر و تکمیل میں جہاں اور بہت سی چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، وہیں ایک اہم اور ضروری چیز حلم و بردباری بھی ہے۔ فتح مکہ شاہد ہے کہ قبول اسلام سے پہلے جب حضرت اکرمہ بن ابو جہل اپنی زوجہ کی معیت میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا کریم نے پہلے ہی صحابہ کرام سے ارشاد فرما دیا تھا کہ اکرمہ تمہارے پاس آنے والا ہے، تم اس کے باپ کو برا نہ کہنا، کیونکہ مرے ہوئے کو اگر برا کہا جائے تو اس کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ الحمدللہ سبل الہدی والرشاد کے جلد 5 کی صفحہ 253 میں لکھا ہے، وہ ابو جہل جس نے آقا کریم کو ستانے کی کوئی تکلیف، کوئی ایک کسر نہیں چھوڑی تھی، آپ نے ان کو برا بھلا کہنے سے اس لیے روکا کہ ان کی وجہ سے ان کے بیٹے کو تکلیف ہوگی۔ الحمدللہ چنانچہ ان کے آنے پر آقا کریم علیہ السلام نے پرجوش استقبال کرتے ہوئے فرمایا، مرحبا بالراکب المہاجر، مہاجر سوار کو خوش آمدید۔ اس کے بعد وہ آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے اور یہ کہہ کر اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل پائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانک عبد اللہ ورسولہ۔ اس وقت سر شرمساری کے ساتھ جھکا کر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، بلا شبہ آپ سب سے زیادہ کریم اور وفادار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ نرمی، عفو و درگزر اور بردباری کا رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 17 رمضان المبارک یوم فتح مکہ ہے، ہمیں چاہیے کہ اس دن کو یاد کریں اور اس دن جو صحابہ کرام شہید ہوئے ان کو خراج عقیدت پیش کریں، ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کا تحفہ پیش کریں، ان کو یاد کریں، ان کا ذکر خیر کریں، گھروں میں ان کے نام پر فاتحہ خوانی کریں کہ وہ شہیدان اسلام ہے۔ جنگ بدر میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کے خون کا صدقہ آج تک اسلام کے لوگ کھا رہے ہیں، ان کے خون کا صدقہ ہے کہ آج تک الحمدللہ اسلام کا جو علم ہے وہ بلند
پسند ہے، انہی کے خون کی برکتیں ہیں کہ آج بھی اسلام کا پیڑ ہرا ہے اور یوں ہرا ہے کہ لہلہاتا نظر آتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ان محسنوں کو یاد کریں، اپنے ان احسان مندوں کو یاد کریں، ان صحابہ کا نام ہمیں یاد رہنی چاہیے، ان صحابہ کی سیرت ہمیں یاد رہنی چاہیے، ان صحابہ کے طور طریقے، ان کی جینے کا انداز، ان کے اطوار، ان کی سیرت، ان کے انداز زندگی ہمیں پتہ رہنی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے رہنمائی ہدایت ہیں، اندھیری میں چراغ ہیں، ہدایت کی روشنیاں ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، بالخصوص جنگ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے تھے ان سب کی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔